بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خود سے خدا تک، دل، احساس اور توانائی۔ انسان ایک مخلوق ہے اور اس کے خالق نے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک مشین ہے، ایک روبوٹ ہے۔ اس کا ایک تخلیق کار ڈیزائنر ہے۔ جب وہ اسے پیدا کر چکا تھا تو اس خالق نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا اور اس بے جان وجود کو متنفس کر دیا۔ یہ مشین، یہ روبوٹ زندہ ہو گیا، الائف ہو گیا۔ اس وجود میں بجلی دوڑ گئی۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس کی اولاد نچڑے ہوئے حقیر پانی سے بنائی، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا، تم بہت شکر کرتے ہو۔ غور کیجئے آیات میں جب تک روح پھونکنے کا نہیں کہا، جب تک اس کہا اور جب روح پھونک دی، مشین چل پڑی، انسان زندہ ہوا تو تمہارے اور ہم کہا، اب تو میری بات کو سننے سمجھنے کے قابل ہوا۔ بات کو سمجھتے ہیں۔ دل جذبات کا مرکز ہے۔ بات پیدائش احساسات سے ہوتی ہے، یعنی حواس سے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حواس احساسات ہیں، فیلنگز ہیں، اور احساسات جذبوں کو پیدا کرتے ہیں۔ جذبات انرجی ہے۔ اپنی نبض پر ہاتھ رکھیں، دل ایک پمپنگ اسٹیشن کی طرح کام کر رہا ہے۔ آپ زندہ ہیں۔ انرجی گرم ہوتی ہے، ہر گرم شے انرجی ہے۔ اپنی نبض کے جلد کو محسوس کریں۔ آپ کا جسم گرم ہے، آپ کا ایک درجہ حرارت ہے۔ ہر وہ شے جو باہر سے گرم ہوتی ہے، اندر سے جل رہی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ انسان بھی اس سسٹم کو پورے دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کو ہر صورت جذبات چاہیے۔ یہ جذبوں میں لپٹا ہوا زندہ ہے۔ اسے دھڑکنے کے لیے صدمہ چاہیے، جھٹکا چاہیے۔ یہ شوق اسے جذبہ دے رہا ہے۔ دل کو رنج و الم، خوشی اداسی، بغض کینہ، نفرت اور محبت، نیکی اور بدی، درد خوف اور بے چینی ہر لمحہ چاہیے۔ یہ جذبات سے چلتا ہے۔ یہ بچتا ہے، پھیلتا ہے، سکڑتا ہے، بڑھتا ہے۔ جذبات اس کا ایندھن ہے۔ ہمارے جسم میں کسی مشین کی طرح تاریں ہیں، انہیں رگیں کہتے ہیں۔ ایک خون کی ہے، جن کا کام خون کو جسم میں لے جانا اور واپس لے آنا ہے۔ دوسری تاریں اعصاب کہلاتی ہیں۔ ان کا کام جذبات، احساسات کو دل سے دماغ اور دماغ سے دل تک لانا بھی ہے، اور یہ اعصابی رگیں دماغ کو حواس اور جسم کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی پیچیدہ نیٹ ورک ہے۔ اب ان سب کا آپس میں تعلق دیکھتے ہیں۔ ذہن میں چونکہ ہماری زندگی کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، سامنے کی بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا۔ بچپن میں کوئی بچے کے پاس بیٹھ کر ماں کو کہتا ہے کہ یہ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ سے تشکیل کے مرحلے میں پہلے 9 سے 10 سال تک ہوتا ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ بالکل اپنے ماموں کی طرح غصے کا تیز ہے، ریکارڈنگ آن ہے۔ یوں آہستہ آہستہ باہری محرک سے اور پھر تعلیم اور دیگر ہزاروں عوامل سے، جو کہ روایتی ہی ہوتے ہیں، شخصیت تشکیل پانے لگتی ہے۔ میرا یہ نام ہے، یہ میرے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ہیں۔ ان میں سے اتنے جھگڑالو، اتنے غصویل، اتنے لوگ اچھے ہیں اور اتنے برے۔ یہ میرا اسکول، کالج، یونیورسٹی ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ ثواب ہے، یہ گناہ، یہ میری عزت، یہ میری بے عزتی ہے۔ مجھے پیسے کمانا ہے، عزت بنانی ہے، گھر بار لینا ہے اور معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنی ہے۔ مجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کھلے عام کرنا ہے اور یہ چھپ کر کرنے والے کام ہیں۔
سب کچھ ہمیں دنیا بتاتی ہے، سکھاتی ہے، پڑھاتی ہے، اور پھر انسان کو دوسرے انسانوں کے ہجوم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آزمائش شروع ہو جاتی ہے، دیکھتے ہی کیا کرتا ہے، کدھر کو جاتا ہے۔ نفس کی چونکہ تربیت ہی اس لحاظ سے ہوتی ہے، پہلے پیچیدگی میں جائے، الجھن میں جائے، گناہ کو لپکے، پھر جب دباؤ پڑے تو اپنی تلاش کو پلے۔ کم تربیت یافتہ نفس دن رات اپنی ذات کو سنوارنے میں مصروف رہتا ہے۔ اس حالت میں نفس دو حالتوں پر ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت ماضی میں رہنا پسند کرتا ہے، ماضی کے اچھے اور برے واقعات کے ادھیڑ بن میں ہر لمحہ مگن رہتا ہے۔ ماضی کی بھول بھلیوں سے جب ہوش میں آتا ہے تو چھلانگ لگا کر مستقبل میں جا گھستا ہے۔ ماضی کے اچھے برے واقعات تجربات کو استعمال کرتے ہوئے حال میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خد و خال کو سنوارنے لگتا ہے۔ کل مجھے فلاں شخص نے یہ بری بات کہی تھی، اس شخص اس وقت تو میں کچھ نہ کر سکا، کل ملے تو مزہ چکھاؤں گا، ایسے جواب دوں گا، مزہ آ جائے گا۔ یہ کبھی حال میں نہیں رہنا چاہتا، حال میں نہیں رہنا چاہتا، حالانکہ جسم حال میں رکھا ہوا ہے۔ اپنے حواس کو استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل میں مصروف عمل ذہن مسلسل دل کو جذبات بھیج رہا ہے، کبھی خوشی کا جذبہ، کبھی غم کا بے قرار احساس، کبھی نفرت کا سلگتا ہوا پیغام، تو کبھی حسد کی آگ کے جلتے ہوئے کوئلے۔ ہزاروں جذبات اس نفس کی جانب سے ہر لمحے دل کو پہنچ رہے ہیں، اور دل ان کی آمد و رفت سے کبھی زور سے، کبھی آہستہ، کبھی ہیجان میں، کبھی دباؤ میں، کئی طرح سے دھڑک رہا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے، یہ اللہ کی یاد سے تہی دامن ایک دل کی خون رلا دینے والی سچی داستان ہے، جو ہم سب میں، تقریباً ہم سب میں مسلسل لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہر بے قرار دل کی حالت ہے۔ ایک مردہ ہوئے تکتے ہوئے دل، دکھتے ہوئے دل کا عالم ہے۔ اس بے قراری، اس بے چینی اور اس بے پناہ ہیجان کے عالم میں جو دھڑکن پیدا ہو رہی ہے وہ سالہ نہیں ہے، اطمینان والی نہیں ہے۔ اس دھڑکن سے بیماری پیدا ہو رہی ہے، نفسیاتی امراض لاحق ہیں، جنون ہے، فساد ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں، سے رشتوں کا تقدس پامال ہے۔ یہ نفساً نفسی کی دھڑکن ہے، یہ آپ کی، میری اور ہم سب کی دھڑکن ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا زیرو بم ہے۔ بات یہاں تک ہی محدود نہیں رہتی، اس سارے چکر میں ایک نقصان تو من حیث القوم ہو رہا ہے، مگر ایک انفرادی نقصان بھی ہے جو سب سے بھیانک ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آنکھ کھلنے کے بعد آپ کے ذہن میں آنے والا خیال کون سا ہوتا ہے؟ وہ خیال آج کے سب سے زیادہ ضروری کاموں کا ہے۔ دانت صاف کرتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے اندر کیا کھچڑی پکتی ہے؟ سارا دن لاکھوں کروڑوں محرکات میں گھرا ہوا انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے اس کی انرجی کہاں لگ رہی ہے، کہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، کہاں ضائع ہو رہی ہے۔ ساری رات نیند کے بعد جو کہ موت ہے، اللہ آپ کو دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ وَلِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يَفَرِّطُونَ۔ اور وہ وہی ہے جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو وہ جانتا ہے، پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جو مقرر ہو چکا ہے، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں خبر دے گا اس کی جو کچھ تم کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے قبضے میں لے لیتے، وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ نیند سے اٹھنے کے فوری بعد آپ کی انرجی فل چارج ہوتی ہے، دل آرام میں ہوتا ہے اور جسم بھی پھر اس لمحے نفس حرکت میں آ جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، خیال سوچوں میں بدلنے لگتے ہیں اور سوچیں تصوراتی منصوبہ سازی میں یوں سارا دن انسان جذبات، احساسات اور خیالات کے تھپیڑے کھاتا رہتا ہے، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا گہرے سمندر میں ہو اور سمندر طوفان میں ہو۔ ہر خیال، ہر سوچ، ہر انسان انرجی کو خرچ رہا ہے
بند کر رہا ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، حتیٰ کہ رات کو تھکا ہارا انسان اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے خونی رشتوں، بیوی بچوں سے منہ پرے کر کے کہیں کھو جاتا ہے۔ اتنی تھکن کس بات کی ہے؟ اچانک اپنوں سے اتنی بیزاری کیوں ہو رہی ہے؟ منہ پھیر کر آنکھیں بند کر کے یہ انسان کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مر رہا ہے؟ کہیں یہ تھک کر ہار کر گر تو نہیں پڑا؟ نفس موت سے ڈرتا ہے اور سوچتا ہے کہ صبح اٹھ جاؤں گا۔ مزید انرجی مانگتا ہے۔ اپنی عارضی دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے ایک چھوٹا سا مصنوعی خدا اپنے اصل رب سے انرجی مانگ رہا ہے۔ اگر خالق کی مرضی ہوئی تو ایک دن اور مل جائے گا، کل کا دن، ایک اور ادار کی خدائی کا دن، مانگا ہوا دن، دیا ہوا دن۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر اس کی آزمائش نہ ہو، اگر اتنا بڑا جال نہ پھینکا جائے تو یہ اتنی عظیم الانرجی کہاں رکھتا ہے؟ اس قدر بجلیاں اس میں بری ہیں کہ یہ زمین پر ایک لمحہ رکنا گوارا نہ کرے۔ یہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر تو آسمانوں میں ہے۔ یہاں تو یہ قید ہے۔ نفس کی تخلیق کا مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ سارا دن نفس کا پورا زور اس انرجی کو ختم کرنے میں لگتا ہے جو رات کو انسان کو عطا ہوتی ہے اور دل سے لمحہ بہ لمحہ، دھڑکن بہ دھڑکن تقسیم ہوتی ہے۔ اسی انرجی سے انسان دیکھتا، سونگھتا، چکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے۔ اسی انرجی سے علم کو حرکت ہے۔ یہی انرجی زندگی ہے۔ اس انرجی کی کمی یا ضیاع سے الجھن، غصہ، دباؤ، بیماری اور بے چینی، غم و الم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خالق کی تخلیق ہے۔ یہ جو لمحہ جاری ساری ہے، اسی کو بچاتا ہے، اسی سے وہ نظر آتا ہے اگر دکھائی نہیں دیتا۔ اسی انرجی کے بڑھ جانے سے انسان کا احسن تقویم ہوتا ہے اور اس کی کمی سے اسفل السافلین ہو جاتا ہے۔ اسی سے انسان حیوان بنتا ہے اور یہی حیوان کو انسان بنا دیتی ہے۔ یہی راز ہے، یہ وہ پہلا دروازہ ہے جس سے معرفت کی دنیا میں دکھائی دیتی ہے۔ یہی تقدیر ہے اور یہی تدبیر ہے۔ یہ بجلی ہے، نور ہے، یہ اللہ کا امر ہے، رسائی ہے اور یہی پردہ ہے۔ اسی سے وہ علم عطا ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہے۔ اس سے وہ عقل عطا ہوتی ہے جس کی قسمت میں حضوری ہے۔ جب یہ انرجی درست استعمال ہونے لگتی ہے، گناہوں میں، برے احساسات میں اور کہیں جذبات میں اس کا استحصال ختم ہوتا ہے تو پھر یہ بڑھتی ہے، چمکتی ہے، آنکھوں کو تیز کرتی ہے اور سماعتوں کو لامحدود کرتی ہے۔ پھر علم کا اصل علم کا نزول شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی علم کی اصل اس کا علم کا عرفان ہے۔ عرفان اترتا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ زمین سے نہیں ملتا، یہ آسمانوں سے براہ راست بندے کے دل پر اتارا جائے، پھر رستے سمجھائے جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہیں، اعلیٰ شعور تک رسائی دی جاتی ہے۔ اس انرجی کو بچانے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ نفس چور ہے، یہ لٹیرا ہے اس نور کا۔ ہم جہاد نفس کا علم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ میرے قلم کو اور آپ کے ذہن دل کو توفیق بخشے، سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کردار نفس کے بارے میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔